سب سے پہلے بات کریں گے ڈوگرا راج سے آزادی کے دن کی۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی اور پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الحاق کی پروقار مرکزی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے شمالی خطے کو اپنا گھر قرار دیا اور یہاں کے عوام کی بہادری کو سراہا۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی مرکزی تقریب گلگت میں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر مملکت کی آمد کا اعلان بگل بجا کر کیا گیا۔ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے عظیم قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی۔ صدر مملکت نے شمالی خطے کو اپنا گھر قرار دیا اور یہاں کے عوام کی بہادری کو سراہا۔ آپ کی کاوشیں اور آپ کے بہادری کو پاکستان اور تاریخ کبھی نہیں بلا سکتی۔ اس جنگ میں 1700 آپ کے جوان شہید ہوئے اور 30,000 زخمی۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں بے شمار معدنیات ہیں۔ آپ کا پانی جو ہے اس سے بجلی بنائی سکتی ہے۔ ٹورزم آپ کے ہاں اتنا ہو سکتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اور کشمیریوں کی نسل کشی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ انڈیا میں جہاں مسلم میجورٹی ہے وہاں ان کو مائنورٹی بنانا چاہ رہے ہیں۔ Your freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے اور ہمیں ان کی قربانیوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عہد کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے غیور عوام دفاعی اور جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم 72,000 مربع میل کے اس علاقے کو بغیر کسی بیرونی امداد کے ڈوگروں سے آزاد کرایا اور کلمے کے بنیاد پر بلا مشروط پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس سے پہلے تقریب میں آمد پر صدر آصف علی زرداری نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاک فوج، گلگت بلتستان سکاؤٹس، گلگت بلتستان پولیس اور کیڈٹ کالج سکردو اور دیامیر کے دستوں نے صدر مملکت کو سلامی پیش کی۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی پر جہاں شہداء کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا، وہیں خطے اور ملک کی ترقی کے لیے مشترکہ جدوجہد کے عزم کو بھی دہرایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم کو گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے بہادر عوام نے جرت، اتحاد اور حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا تاریخی فیصلہ کیا۔ یہ دن اس عظیم قربانی، عزم اور وطن سے محبت کی یاد دلاتا ہے جس نے خطے کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ بلتستان کے عوام کو ترقی کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ قومی دھارے میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اور ناظرین، بھارت میدان جنگ کی تاریخی شکست بھلا نہیں پا رہا۔ بزدل اور سازش پڑوسی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سرگرم ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے بھارتی سازش کے شواہد میڈیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ میدان جنگ میں شکست فاش کے بعد بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بار کلبھوشن یادیو جیسے کمیشنڈ آفیسر سے نہیں بلکہ ایک ملح کو خوف زدہ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ He was arrested by the Indian Coast Guard. He was taken to an undisclosed location and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan
on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Because this was part of a bigger plan of Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ ने कहा कि दुनिया भारत के घिनौने अज़ाइम और झूठे बयानिए से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं और किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। Our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation. They put him under surveillance when he tried to procure these items. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIMs, SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. दाखिला के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन संदूर में नाकामी की खिफत मटाने के लिए भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है। एजाज मल्लाह को भारतीय कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार करके मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये वर्दियां और उस पे नाम भी उस तरह के जिसमें पता चले कि मुसलमान हैं। फिर जोंग की सिम ये पहली दफा नहीं है, ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला है। यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ भी यहाँ बड़ा कोई डट के खड़े हैं या उनके मुकाबले में हैं, या उनको भी साथ आप हमारे साथ खड़ा करके कोई अपना एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सामने एजाज मल्लाह का एतराफी बयान भी पेश किया गया जिसमें भारतीय साजिश की मुकम्मल तफसीलात थीं। एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया तो मैंने बोला हामी भर दी। सुनाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीज़ें बताई, उसने बोला ये सामान लेके आना। रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की, वो लेके आना है, और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को। और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह और उसके इंडियन हैंडलर की व्हाट्सएप गुफ्तगू भी पेश की गई। तीनों सेना का अपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले, एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे ही मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स। वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ ने कहा कि भारत को अपनी शिकस्त हजम नहीं हो रही और न ही पाकिस्तान की सफारती मैदान में कामयाबी बर्दाश्त हो रही है। यही वजह है कि भारत एक बार फिर घनावनी साजिश की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान ने तर्जमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया है। वजारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी कबूल नहीं है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है, किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हैं। वज़ारत इत्तलात ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। गुज़श्ता रोज़ सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला आज से तुर्कम सरहद से भी शुरू कर दिया गया है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। हर शख्स की दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही सरहद उबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। अफगान मुहाजिरीन के लिए एफसी और सिविल इंतजामिया की जानिब से रिहाइश और खाने का भी इंतजाम किया गया है। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का इकदाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के अफगानों का दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें जुल्म को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के ख़ुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड यूएंट ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें दरअसल जुल्म को जवाज़ फराहम करने और अफगानिस्तान के बहरान को मज़ीद गहरा करने के मुतरादिफ हैं।
انہوں نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک اصولی اور مساوات پر مبنی موقف اپنائیں جو افغان خواتین اور بچیوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی نگرانی کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو بتایا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے اور بہتری کی کوئی واضح امید نہیں نظر آتی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خواتین کے خلاف منظم امتیاز، جسمانی سزاؤں میں اضافہ، جبری گمشدگیوں اور سابق سرکاری اہلکاروں پر حملوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا اور سول سوسائٹی کی آزادیوں پر پابندیاں سخت ہو چکی ہیں اور نسلی و مذہبی اقلیتوں بالخصوص ہزارہ برادری کو جبری بے دخلی اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ طالبان کی جانب سے خواتین کے حقوق محدود کرنے والے کسی بھی حکم کو واپس نہیں لیا گیا۔ بہت سی افغان خواتین کو کام کرنے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی خواتین کو بھی اپنے دفاتر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور مساوات کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 59 لاکھ ریکارڈ ٹیکس گوشوارے جمع ہونے پر ایف پی آر حکام کی ستائش کی اور ذمہ داری کا ثبوت دینے پر عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کے مثبت نتائج مل رہے ہیں۔ 9 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں آنا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف پی آر میں میرٹ کی بالادستی یقینی بناتے ہوئے ٹیکس گوشواروں کو آسان بنایا گیا ہے، جس کے باعث ریکارڈ گوشوارے جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں پر خودکار کلیئرنس نظام کے نفاذ، پوائنٹ آف سیل کی تعداد میں اضافے سے کرپشن کا خاتمہ، سیلز ٹیکس کی چوری میں کمی اور کارکردگی میں بہتری آئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف پی آر کے نظام میں مزید اصلاحات جاری ہیں، جس کے باعث کرپشن اور غیر رسمی معیشت کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائدین نے ہر دور میں گلگت بلتستان کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ گورنر ہاؤس گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی شکایات کے ازالے کے لیے صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان ایک وفد تشکیل دے کر ان سے ملاقات کریں، وہ خود ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ اجلاس کے دوران صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ نے پارٹی امور پر بریف کیا۔ اس سے قبل صدر آصف علی زرداری کی گورنر ہاؤس آمد پر گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی تقریب میں علاقائی ثقافت کے مختلف رنگ پیش کیے گئے۔ ٹیبلو، ثقافتی فلوٹس، نغمے اور کمانڈوز کی فری فال مظاہرے نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ہر جذبے میں طوفانی ہے، ہم گلگت بلتستانی ہیں، ہم دل سے پاکستانی ہیں۔ گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب میں ثقافتی جھلک اور نغموں نے سماں باندھ دیا۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے جس میں آزادی، ثقافت اور اتحاد کا پہلو نمایاں تھا۔ نگر ہنزالی سرکھر منشگر کی شان زندہ باد، صورت سودکی ہن غلام و شیری، اس پام اور تھی کتاب و شیری، تو یاد چھرے گا نو ثواب و شیری۔ مختلف علاقوں کی ترجمانی کرتے رنگ برنگے فلوٹس علاقائی ثقافت، قدرتی حسن، روایات اور تہذیب و تمدن کی عکاسی کر رہے تھے۔ مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے گلگت بلتستان کے ستاروں نے بھی فلوٹ سے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ثابت قدمی کا ثبوت، گلگت بلتستان کی پہچان۔ پولو ٹیم نے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری کو سلامی پیش کی۔ اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز نے فضا کی بلندیوں سے فری فال کا شاندار مظاہرہ کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب میں گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ تقریب نہ صرف ماضی کی یاد دہانی تھی بلکہ اس عزم کی عکاسی بھی تھی کہ گلگت بلتستان کا ہر فرد
मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए हम वक्त तैयार है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित स्काउट्स और मकामी जाबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए महाराजा के कंट्रोल को खत्म किया। गिलगित की फजाओं में पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। 14 अगस्त 1948 को तकरीबन 1 साल की जिद्दोजहद के बाद बल्तिस्तान को भी तसल्लुत से आज़ाद करा लिया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के बासी हर साल 1 नवंबर को उन सरफरोश गाजियों और शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, जिन्होंने बेसरो सामानी के आलम में जज्बा हुर्रियत और गैरत ईमानी से सरशार होके अपने से कई गुना ताकतवर और मुसल्ला डोगरा हुक्मरानों को इस जन्नत नजीर वादी से बेदखल करके आज़ादी के चराग रोशन किए। 27 अक्टूबर 1947 को जब भारत ने श्रीनगर में अपनी फौजें उतारी तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और गिलगित स्काउट्स के बहादुर जवानों ने भी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में शमूलियत के लिए डोगरा गवर्नर गिसारा सिंह को गिरफ्तार करके अपनी मादरे वतन को भारतीय जाबेराना तसल्लुत में जाने का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया। गिलगित की आज़ादी के कमोबेश 6 माह की खूनरेज जंग के बाद 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान का इलाका भी डोगरा इस्तिबदाद के चुंगल से आज़ाद हुआ और यूं 72,000 मुरब्बा किलोमीटर का खिता सरजमीन की कुदरती और नजरियाती सरहदों का अमीन ठहरा। जंगे आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के दौरान मारेका भोंजी, मारेका थोरगुपड़ी, परकोता, एम्बोश, ग्रेज, भांडरीपुरा, दरास, कारगिल, लद्दाख और पदम में लड़ी जाने वाली गुमसान की जंगें आलमी अस्करी तारीख का सुनहरा बाब हैं। भारतीय दिफाई माहिरीन ने गिलगित की जोग्राफियाई और दिफाई अहमियत की बुनियाद पर इस खित्ते पर तसल्लुत कायम करने में नाकामी को द ग्रेट हिमालयन ब्लंडर के नाम से याद किया है। गिलगित बल्तिस्तानी है, हर जज्बे में तूफानी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी के बाद 1965, 1971 पाक भारत जंगों और 1999 की कारगिल जंग के दौरान जमा मर्दी के साथ वतन अजीज के दिफा में नाकाबिले फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए और अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। कुछ मुस्तकबिल के ख्वाब तो हैं, कुछ मुस्तकबिल के ख्वाब तो हैं, हम उड़ने को गिलगित बल्तिस्तान न सिर्फ अपने मुनफरिद महले वकू की वजह से जोग्राफियाई और दिफाई अहमियत का हामिल है, बल्कि सियाहती, माशी और सकाफती एतबार से भी मुनफरिद मुकाम है, जो बेपनाह मवाकी की सरजमीन है। सीपेक का गेटवे, भाषा दयामर डैम जैसे तवानाई के अहम मंसूबों के अलावा 7,000 मीटर से बुलंद 50 चोटियाँ, पोलर रीजन के बाद साफ पानी के सबसे बड़े जखायर मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अपनी मुतनव्वे सकाफत, पोलो के खेल और दिलफरेब मनाजिर की वजह से भी मुल्क के मुस्बत तशख्खुस और सियाहों के लिए बेपनाह कशिश रखता है। जंगे आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान जुर्रत, अज़्म और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है और यहाँ के बासी आज भी मुल्क की कुदरती व नजरियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर व तरक्की में सफ़े अव्वल के किरदार अदा कर रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तानी हैं, हर जज्बे में तूफानी हैं, हम दिल से पाकिस्तानी। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की मुनासिबत से ISPR ने खूबसूरत नगमा रिलीज कर दिया। नगमे में गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान गुलकारों के आवाज में वतन से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज और लाजवाल रिश्ते की बेहतरीन अक्कासी की गई है। पाकिस्तान की शान है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान की शान है गिलगित बल्तिस्तान, मेरी पहचान है गिलगित बल्तिस्तान, मेरी पहचान है गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान की शान है गिलगित बल्तिस्तान। कसम है तेरे कोहसारों की, चांद सूरज और तारों की, तेरी इज्जत की खातिर हम, तेरी अजमत की खातिर हम
اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمنی رکن پارلیمنٹ دریاتوک نخباؤر نے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور ویمن امپاورمنٹ سمیت اہم منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے جرمنی کی فریڈرک ایبرگ فاؤنڈیشن کی 100ویں سالگرہ پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس فاؤنڈیشن نے پاکستان اور جرمنی میں جمہوریت، سماجی انصاف اور باہمی مکالمے کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب اور جرمن پارلیمان کے تبادلوں سے وفاقی تعاون اور مقامی خود مختاری کے جرمن ماڈل سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے روات، ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ کیا اور تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سی ڈی اے حکام نے بتایا کہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کام مکمل ہو چکا ہے۔ فلائی اوور دسمبر کے اوائل میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ فلائی اوور کی تکمیل سے جی ٹی روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے۔ وزیر داخلہ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کام کے معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے شاہین چوک انڈر پاس بھی 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہین چوک انڈر پاس اسلام آباد کا ایک ماڈرن ترقیاتی منصوبہ ہوگا۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا بھارتی میڈیا کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے انڈیا ٹوڈے کا گمراہ کن دعووں کا پردہ چاک کر دیا۔ انڈیا ٹوڈے نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ افغان طالبان نے ایک پاکستانی داعش جنگجو کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے بلوچستان میں لشکر طیبہ سے منسلک کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ دہشت گرد نے داعش خراسان کے ساتھ افغانستان میں کارروائیوں میں شمولیت کا بھی اعتراف کیا۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کو اشکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی سرکاری یا مصدقہ طالبان چینل نے ایسی کوئی ویڈیو جاری نہیں کی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور افغان طالبان کے ترجمان نے بھی کسی پاکستانی داعش جنگجو کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی۔ ریاستی سرپرستی میں پاکستان مخالف گودی میڈیا جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اکتوبر میں 2 کشمیریوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز اہلکاروں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں نے گزشتہ ماہ محاصرے اور تلاشی کی 244 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 42 شہریوں کو گرفتار کیا، جبکہ بھارتی انتظامیہ نے گزشتہ ماہ 20 کشمیریوں کے مکان، اراضی اور دیگر املاک ضبط کی، جبکہ 2 کشمیری مسلم ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین پامالی کر رہی ہے، جس کا واحد مقصد کشمیریوں کی آزادی کی آواز کو دبانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا کو مسلسل ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ کشمیریوں کو گھروں سے بے دخل اور ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے انہیں اختیارات سے محروم کر رکھا ہے۔